اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم معین کمالی صاحب کے گوشہ کمال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بہت ساری باتیں ہوئی۔ معین کمالی صاحب سے ہمارا ایک پرانا تعلق ہے جسارت سے، اور ہمارے استاد بھی ہیں صحافت میں۔ بہت دن بعد ملاقات ہوئی، بہت سارے چیزوں پہ بات ہوئی، تو خاص طور سے یاد آیا محمد صلاح الدین شہید صاحب، اور مولانا سے جو ہمارا تعلق رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ معین کمالی صاحب تو ان کو بہت شروع کے زمانے سے ان سے ملاقات رہی ہے، تو کمالی صاحب کب ہوئی آپ کی صلاح الدین صاحب سے ملاقات؟ دیکھیے، ان کے یہاں آنا جانا تو بہت پہلے تھا، لیکن بعد میں جب اخبار جہاں میں نثار احمد زبیری صاحب کے پاس چلا گیا، ترجمے کرتا تھا میں، جز وقتی میرا کام تھا اخبار جہاں میں، تو ترجمے زبیری صاحب کو بہت پسند تھے، کام بھی پسند آتا تھا ان کو، تو صلاح الدین صاحب کے یہاں اسی زمانے میں آنا جانا ویسے ہی رہا، کوئی پرانا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ میں بھی کوئی چھوٹا موٹا لکھنے والا ہوں۔ تو جسارت کا دوسرا دور تھا یہ، پہلے دور میں جو بند ہو گیا تھا، جی اس کے بعد جب دوبارہ جسارت نکلا ہے، غالباً 1978 کا زمانہ تھا۔ تو میرا اسی زمانے سے، جی جی، لیکن میں نے پھر 1977 میں مجھے صلاح الدین صاحب نے زبیری صاحب سے مانگا کہ مجھے یہ شخص چاہیے، اچھا، اور اس وقت کوئی صاحب سعودی عرب میں چلے گئے تھے جسارت سے، اچھا، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اچھے اب بھی ہے ماشاء اللہ وہ، تو ان کی جگہ ان کو آدمی چاہیے تھا، جی جی، تو انہوں نے زبیری صاحب سے کہا بھائی یہ آدمی چاہیے مجھے، یہ دو۔ اچھا، اب زبیری صاحب مجھ سے پوچھنے لگے، میں جب گیا معمول کے مطابق، تو مجھے ایک جملہ کہا کہ آپ نے صلاح الدین صاحب کے ساتھ مل کر کیا سازش کی ہے؟ اچھا، تو میں پریشان، میں نے کہا بھائی میں تو ذہن ہی نہیں سازش کا۔ تو کہے نہیں وہ کوئی بات ہوئی ہے آپ کی؟ کہ نہیں بھائی بتائیں مجھے کیا ہو، میری ملاقات بھی ان دنوں نہیں ہوئی۔ تو کہے وہ آپ کو مانگ رہے ہیں جسارت کے لیے مجھ سے، تو میں کیا کروں؟ میں کہا بھائی آپ دونوں دوست ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ میں قبول کر لوں گا۔ تو زبیری صاحب کو میرے گھر کے حالات معلوم تھے، جی، بہت غربت کا زمانہ تھا، دو تین چار جگہ کام کرتا تھا، جی جی، تو انہیں پتہ تھا۔ تو وہ کہے بھائی دیکھیں میں تو آپ کو کبھی اجازت نہیں دیتا، لیکن میں یہاں تو آپ کی تنخواہ بڑھا نہیں سکتا اخبار جہاں میں، صلاح الدین صاحب نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس سے آپ کی تنخواہ یہاں کے مقابلے ڈبل ہو جائے گی۔ اچھا، تو میرا مشورہ آپ کے حالات کے لحاظ سے کہ آپ چاہے تو چلے جائیں، لیکن مجھے نقصان ہوگا آپ کے جانے سے۔ ترجمے بہت اچھے کرتا تھا میں، اور ہر موضوع پر کر لیتا تھا میں۔ وہاں مسئلہ یہ تھا کہ مثال دے دوں، ایک بڑے مقدمہ یہ نصرت بھٹو کا کیس تھا سپریم کورٹ میں، تو وہ جب فیصلہ آیا تو زبیری صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم ایک ہی شمارے میں شائع کریں گے، بہت طویل فیصلہ تھا وہ، تو انہوں نے بانٹ دیا، کچھ اس طرح سلور رضا کو دیا، کچھ مجھے دیا، رضی الدین صاحب بھی زمانے میں آتے جاتے تھے تو ان کو دے دیا، کچھ حصہ تقسیم کر دیا اس فیصلے کو کہ آپ کریں ترجمہ، پھر ہم ایک ساتھ چھاپیں گے۔ مرحوم رضی الدین صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں، سائنس کے آدمی تھے وہ، اور وہ تھا مقدمہ قانونی، میں نے LLB بھی کیا ہوا تھا، تھوڑی وکالت بھی کی تھی، تو میں نے اپنے حصے کا 7-8 صفحے وہ میں نے جلدی سے کر کے دے دیا ان کو۔ اب زبیری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یار وہ رضی صاحب نے بھی جو کیا ہے ذرا آپ دیکھ لیں اس کو، کہیں ترمیم کی ضرورت ہے تو کر لیں۔ تو میں نے اس کو پڑھا، میں نے کہا زبیری صاحب ترمیم کی تو گنجائش یہاں نہیں ہے، آپ کہیں تو میں پورا دوبارہ کر دوں اس کو۔ تو زبیری صاحب کہے یار وہ مشقت زیادہ، میں نے کہا نہیں اس میں زیادہ مشقت ہوگی مجھے، کیونکہ قانونی زبان ہے۔ اچھا قانونی زبان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ پورے بڑے پیراگراف ایک جملے کے ہوتے ہیں اس میں، اچھا، ہاں شروع ہوا کہیں سے اور پیراگراف ختم ہوا تو جملہ ختم ہوا، اتنا مشکل کام۔ تو خیر انہوں نے اجازت دے دی، میں نے ان کا رکشہ بھی کر دیا، میں نے کہا بھائی آپ کسی اور کو مت دے دیجیے گا، آپ مجھے پتا کیا۔ تو صلاح الدین صاحب کو معلوم تھا، وہ تھے نا اسمعی صاحب، جی جی، ایڈیٹوریل پیج کے انچارج تھے وہ اس زمانے میں، تو مجھے کہہ لگے آپ کالم ہمارے لیے بھی لکھ دیا کریں، تو چھوٹے موٹے کالم کبھی میں لکھ دیتا تھا زہیر کو ان کے کہنے پر۔
असमी साहब। तो सलाउद्दीन साहब को मेरे बारे में कई जवेद साहब से उनसे मालूम हुआ है कैसे हुआ, उन्होंने मांगा मुझे जसारत के लिए। मैं आ गया। 300 रुपये माहाना पार्ट टाइम 3 घंटे की मेरी मुलाजमत थी अखबार जहाँ में। यहाँ आया तो 600 रुपये मिले मुझे। और जवेद साहब को मालूम था कि इसके मसले हैं, तो डबल तो हो गए ना। मैं आया थोड़े दिन बाद, वो जो महमूद फारूकी साहब थे वो कहने भाई आपके काम से हमें बड़ी खुशी है, तो हम ऐसा करते हैं 200 रुपये और बढ़ा देते हैं आप। ये 2-3 महीने की बात है ये। 300 वाला चला गया 800 रुपये में। फिर एक आध महीने के बाद कहते आपको एडिटोरियल पेज के इंचार्ज बना देते हैं, 100 रुपये और दे देते हैं आपको। तो 300 वाला 900 रुपये पे आ गया 2-3 महीने में। तो इस तरह मैं आया सलाउद्दीन साहब के पास। माशाल्लाह ये भी बहुत खुश थे भाई काम से। सलाउद्दीन साहब की एक ख़ास बात मैंने महसूस की कि वो अपने साथियों को, अपने जानने वालों को, एक तो उनकी सलाहियतों के मुताबिक मुंतखब करते थे और उनको मौके मैसर करते थे कि वो काम करें उनके साथ, ढूंढ के लाते, नाबगे ढूंढ के लाते थे। और जसारत में उन्होंने उस ज़माने में तो बहुत बड़े बड़े नाम थे उस ज़माने में, बहुत ज़बरदस्त टीम थी मेरा ख्याल है। कौन कौन लोग थे उस ज़माने में? ताहिर मसूद थे, हाँ, और वो जो चले गए इंग्लैंड में जंग के इंचार्ज ज़हूर नियाज़ी साहब थे, हाँ, और नज़ीर खान थे, नज़ीर खान थे, हाँ, नज़ीर खान। और ये लोग थे, असमी साहब थे, असमी साहब भी सरवर जमाल असमी साहब थे, अब्दुल सलाम सलामी साहब थे, इदरीस बख्तियार थे। इदरीस बख्तियार, मैं जब गया हूँ हाँ। इनका सुनने लगती कोई जी जी मैं जब पहुँचा हूँ जसारत में, जी, तो आगा खान का शायद कोई दिन आने वाला था। अच्छा तो जसारत में भी आगा खान पर मजमून छपना था, इंग्लिश में मजमून आया हुआ था। अच्छा, इदरीस बख्तियार साहब को तर्जुमा करना था, तो मुझे पता चला कि इन्होंने तर्जुमा कर दिया है। मैं वो अखबार जहाँ में तर्जुमा करके आया था पूरा अच्छा, मजमून। अच्छा, मैंने कहा यार पहले मालूम होता तो वही ले लेते, आप नहीं करते हो। तो उस ज़माने फिर थोड़े दिन बाद चले गए। सलाउद्दीन साहब की एक बड़ी खूबी जो मैं जानता हूँ जी कि इदरीस बख्तियार से, इदरीस बख्तियार का नाम नहीं, ज़हूर नियाज़ी, जी जी ज़हूर नियाज़ी साहब से उनके इख्तिलाफात थे। जी वो लंदन की जंग में अपॉइंट कराने में सलाउद्दीन साहब का हाथ था। जी जी, हालांकि मुखालिफ थे वो, हाँ, लेकिन उनके कैरेक्टर की बात है ये कि ज़हूर नियाज़ी को उन्होंने रखवाया था। बल्कि मुझे जहाँ तक याद है और मैं उसमें शरीक भी रहा कि उनके जो छोटे भाई सईद नियाज़ी जो बाद में जंग लंदन के एडिटर बने, ये तो उनकी मुलाजमत का और उनके जाने का मौका हुआ, तो सलाउद्दीन साहब ने उनके लिए सर्टिफिकेट तकबीर से हाँ, जारी किया दिया होगा बिल्कुल। और उनको जाने की राह हमवार की और इस तरह का सर्टिफिकेट दिया कि ये हमारे नुमाइंदे होंगे जी। तकबीर के और ये हमारा हाँ। हम यहाँ से इनको रेमिटेंस वगैरह देंगे। एक और मिसाल दूँ मैं आपको, जी। जावेद अनवर नामी एक साहब जी जी जी, जिन्होंने डेटालॉग निकाला था, हाँ बाद में, तो पहला एडिटर वही था उसका। तो वो जावेद साहब जो थे उन्होंने कुछ अरसे काम किया जसारत में, जी जी इंडिया से आए हुए थे। सलाउद्दीन साहब ने उस शख्स को शहरियत दिलाई थी, जी जी पाकिस्तान में शहरियत दिलाई थी सलाउद्दीन साहब ने। जी जी, अब लफ्ज़ आ रहा मगर मैं कई वक्त नहीं लगा। उस बदतमीज़ आदमी ने सलाउद्दीन साहब के इंतकाल के बाद जी। उनके खिलाफ इतने मजमून लिखे, जी जी, मुझे यार बहुत दुख हुआ। मैं कहा इतना तो एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए आदमी नहीं को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हाँ। जिनके ऊपर सलाउद्दीन साहब ने बहुत एहसान किए और बहुत बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो सलाउद्दीन साहब को नुकसान पहुंचाते थे, जी। लेकिन उसके बावजूद सलाउद्दीन साहब ने उनको अपने पास रखा हाँ। और मुलाजमत में भी उनको मौका दिया, बल्कि यहाँ तक कि उन्हें सऊदी अरब जो वो पर्चा निकालते थे उसके लिए भी रिकमेंड किया। वो किस्सा बड़ा अच्छा है, मैं सुनाता हूँ। जी जी जी, सऊदी अरब से हर 2 साल के बाद उर्दू में हाजियों के लिए एडिशन निकलता था। जी जी रियाज डेली जो भी अखबार वहाँ का होता था, जी जी, सऊदी गवर्नमेंट उसको बहुत पैसे देती थी जी कि आप उर्दू वाले हाजियों से जो उर्दू जानते हैं उनके लिए आप लिखें। तो हर दूसरे दिन छपता था और हर दूसरे साल टीम बुलाते थे वो, जी और सलाउद्दीन साहब से कहते थे कि आप टीम लेकर आए। तो खैर मुझे तो ये एहसास हासिल है कि सलाउद्दीन साहब 3 दफ़ा मुझे ले गए, जी जी, लेकिन वो एक दफ़ा ले जाते थे। उनकी नीयत ये होती थी कि गरीब आदमी है, कुछ पैसे कमा के ले आएगा और उम्रा कर लेगा। उम्रा कर लेगा। ये बड़ी अच्छी नीयत थी हाँ उनकी। ये उनकी नीयत। तो
اچھا میرے کام سے خوش تھے تو مجھے 3 دفعہ بلایا، حالانکہ میں ان کا ادارہ بھی چھوڑ چکا تھا، اس کے باوجود مجھے لے گئے۔ تو ان میں یہ خوبی تھی کہ وہ انسانیت بہت تھی ان کے اندر۔ پھر وہاں سے جب ہم نے کہا جی ہم تو آ گئے 1.5-2 مہینے کے لیے یہاں، ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، تنخواہ کہاں سے ملے گی، خرچہ تو ہمارا اس کے بغیر چلے گا نہیں۔ تو وہ جب وہ آتے تھے 1 ہفتے 8-10 دن کے بعد وہ آ جاتے تھے ہمیں چھوڑ کر، ہم پھر 1.5 مہینہ کام کرتے تھے۔ تو میں نے کہا جی پیسوں کا تو آپ یہاں سے لیں ان سے، ریاض ڈیلی والوں سے۔ تو انہوں نے میری بات مانی اور ان سے بات کی، تنخواہوں کا کچھ حصہ انہوں نے وہاں سے لے کے، میں نے کہا اب آپ لے جائیں، ہم فون کر دیں گے، آپ سے آ کے ہمارے گھر والے لے جائیں گے۔ اب یہ جو بات سنانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کام کی۔ تو جناب میں جب آیا واپس، میں نے پوچھا بھائی صلاح الدین صاحب سے پیسے مل گئے تھے؟ میں نے کہا وہ کہنے لگا مل گئے۔ کتنے ملے؟ اب مثال دے رہا ہوں میں کہ فرض کیجئے کہ 27,000 بنتے تھے میرے۔ میں نے کہا کتنے دیے؟ کہہ رہے 30,000 دیے انہوں نے، راؤنڈ فگر کر کے، اور وہ پیسہ کبھی نہیں لیا انہوں نے کسی سے بھی۔ یہ کمال تھا اس شخص کا کہ میں گھر پہ حیران ہوں کہ یار اتنے پیسے زیادہ بھی دیے۔ پھر میں نے کہا ان سے، کہتے نہیں بس ہو گیا۔ وہ اتنا مطلب خیال کرتے تھے کارکنوں کا۔ اچھا ایک اور بہت دلچسپ بات، اب یاد آ رہی چیزیں۔ ہم جب گئے طیارے میں بیٹھے تو پائلٹ نے کہیں دیکھ لیا کہ صلاح الدین صاحب ہیں میرے طیارے میں، اکنامی کلاس میں بیٹھتے تھے ہم۔ تو وہ آیا وہاں سے چل کے طیارہ روانہ ہونے سے پہلے، اور کہہ دیا جی صلاح الدین صاحب کو پہچانا، سلام علیکم کیا، کہتے ہیں آپ چلیں ایگزیکٹو کلاس میں جگہ بنا دیتا ہوں، آپ وہاں چل کے بیٹھے، یہاں کیوں بیٹھے اکنامی میں؟ اب بڑی شخصیت میں صلاح الدین صاحب کی۔ تو صلاح الدین صاحب کہنے لگے میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھی کیا کہیں گے؟ تو مجھے چھوڑ کے اکیلے چلے گئے ایگزیکٹو کلاس۔ پھر گیا وہی پائلٹ، وہاں سے حساب لگایا، 10 یا 12 افراد کی ٹیم ہوتی تھی، سیٹیں خالی تھی، ہم سب کو لے گیا وہ۔ اور زندگی میں پہلی بار ایگزیکٹو کلاس میں ہم نے ان کی وجہ سے سفر کیا۔ اتنا کم بہت اس معاملے میں یہ انور انصاری جانتے ہیں؟ جی انور انصاری نے پہلی بار جب ہم گئے تو انور انصاری کی تصویر شناختی کارڈ کی اور ان کا حلیہ مختلف تھا، بال ایسے نہیں باندھ کے، کبھی کھلے اور کبھی کیسے۔ اب وہاں پہنچے ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا ان کو تو نہیں جانے دیں گے، یہ تو نہیں ہے۔ تو وہ جو ہمارے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے ایئرپورٹ پر، انہوں نے ہم سے صلاح الدین صاحب سے کہا کہ آپ چلے ہوٹل آرام کریں، ان کو ہم لے آئیں گے۔ آپ یقین کریں صلاح الدین صاحب نے کہا نہیں میں اس کے وقت نہیں جاؤں گا، یہ میرے ساتھ آئے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ مجھے بے اثر چھوڑ کے چلے گئے۔ جب تک ان کو وہاں سے اجازت نہیں ملی صلاح الدین صاحب نہیں ہلے وہاں سے۔ یہ کیریکٹر کے معاملے میں بہت اعلیٰ تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے کہ جب 1 سال کے لیے انہوں نے پہلے سے ٹیم منتخب کر لیتے تھے تو مجھے بتا دیا کہ اس سال جو جانے والوں میں آپ کا نام شامل ہے۔ اور جب وہ ٹیم جانے لگی تو اس کے تھوڑے عرصے پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ بھائی آپ کا نام ہے اور آپ کی باری ہے، لیکن کشش صدیقی صاحب جو ہیں وہ آپ سے عمر میں زیادہ ہیں اور ان کی ضرورت بھی ہے، تو اگر آپ ایثار کریں تو ہم آپ کی جگہ پہ ان کو لے جائیں اور آپ کو پھر ہم اگلے سال لے جائیں۔ تو میں نے اجازت دے دی، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو یوں کشش صاحب، تو یہ میں ان میں یہ خوبی میں نے پائی کہ وہ رپورٹر سے لے کے ایڈیٹر، سب ایڈیٹر، تمام لوگوں کا اور ان کے جو ملنے جلنے والے تھے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے اور ان کے مسائل اور معاملات کو، تو اس کے اوپر ان کی بڑی وہ تھی۔ اب ایک اور یاد آ گئی مجھے بات، میری وائف کا فرسٹ وائف کا آپریشن ہونا تھا دل کا، کارڈیو ویسکولر میں دوران بالکل مفت ہوتا تھا، کوئی پیسہ پائی نہیں لگتا تھا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو 2 خون کی بوتلوں کا انتظام کرنا، بس اس سے زیادہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں۔ 800 روپے کی 2 بوتلیں آتی تھی زمانے میں خون کی۔ ہم اتنے غریب تھے کہ 800 روپے ایکسٹرا میرے پاس بوتلوں کے نہیں تھے۔ اندازہ کیجیے اس دور کا، میں یاد کرتا ہوں کبھی، تو میں نے جا کے صلاح الدین صاحب سے کہا کہ جی 2 بوتلیں چاہیے خون کی اور 800 روپے کی ہے وہ، آپ مجھے یہاں سے قرض دلوا دیں۔ جس حالت میں تھا میں اس زمانے میں، تو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، 800 روپے ان کے لیے کیا مسئلہ؟ انہوں نے لکھ کے دے دیا۔ وہ ایک دن فاروقی ہے کوئی صاحب اکاؤنٹنٹ تھے، وہ ذرا اکاؤنٹنٹ ہمیشہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، عام آدمی سے ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے وہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں۔
اچھا میری ہمیشہ ہر ایک سے اچھی سلام دعا. جی. میں ان کے پاس گیا تو ناراض ہوئے مجھ پہ, یار اتنے سے پیسوں کے لیے آپ صلاح صاحب کے پاس چلے گئے, اچھا. میرے پاس کیا دیتے. ہاں. مزاج مجھے ان کا معلوم تھا, ہاں. دل میں میرے بات تھی, میں نے ان سے کہی تو نہیں, ہاں. مگر میں نے کہا نہیں, بیٹھا تھا تو ان سے میں نے کہہ دیا, ہاں. انہوں نے پرچی دے دیے. بھائی 800 روپے کیا مسئلہ ہے, تو 800 روپے بھی نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. اور صلاح الدین صاحب ہر قدم پر جہاں ان سے ذرا سا ذکر کرتے محسوس ہو مدد کرتے تھے. وہ سچی بات ہے, بہت بڑے آدمی تھے اس معاملے میں. اچھا, صلاح الدین صاحب کو ایک میں نے دیکھا کہ وہ جب ڈیسک پہ بیٹھتے تھے اور بہت ساری خبریں ان کے پاس آتی تھی تو وہ کسی خبر کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. جی. اور ہم لوگوں کہا کرتے تھے کہ جس دن صلاح الدین صاحب نیوز ایڈیٹر ڈیسک کے اوپر بیٹھے اس دن کاتبوں کو بھی بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ 1.5 اخبار کی کتابتیں ہو جاتی تھی. تو آپ کو ان سے کیا تجربہ ہوا کہ خبروں کے بارے میں کہ وہ خبر؟ اچھا, میرا اصل مسئلہ ہے کہ میں ڈیسک کا آدمی نہیں تھا. اچھا. میں ایڈیٹوریل پیج کا انچارج بنا تھا بعد میں. اچھا. تو جب بلایا انہوں نے مجھے واپس, تو مجھے ڈیسک کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ کیا تھا. لیکن بہرحال ایک زبان نیوز ایڈیٹر کا یہ شاید پہلے دور کی بات ہے, جی. جسارت کا جو پہلا جی. دور تھا. ہاں. بعد میں جب دوبارہ نکلا تو میں اس وقت شامل ہوا تھا اچھا. ان کی ٹیم میں. تو پہلے کے حالات مجھے نہیں معلوم, لیکن وہ جو دوسرے صاحب تھے عرفان غازی صاحب, جی. جی عرفان, ان کا میں نے کمال دیکھا. ہاں. ایک دفعہ اس میں جسارت میں کوئی صاحب تھے ٹائپسٹ, تو منظور صاحب تھے. ہیں؟ منظور صاحب تھے. نہیں, نوجوان تھے, جاوید جیسا نام تھا. ہیں؟ نہیں, جاوید جیسا نام تھا, وہ آپ لوگ نہیں جانتے. بہت اچھا پرانے. ٹھیک ہے. تو وہ صاحب جو تھے, میں شام کو جاتا تھا, پارٹ ٹائمر تھا میں, تو ہاں. میری ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے ٹائپ کر رہے ہوتے تھے وہ میز اچھا. پر. اچھا. اب ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, تو کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا رہ گیا سر, میں کرنا اچھا لگا, میں بیٹھ جاتا تھا. غازی صاحب نے ایک دن دیکھ لیا مجھے, آپ اپنی سیٹ پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ یہ بیٹھے رہتے ہیں, میں آتا ہوں. تو غازی صاحب کو میں نے اتنا مہربان دیکھا, لیکن اس دن غصے میں جو میں نے دیکھا ان کو, اچھا. اٹھایا, انہوں نے گئے کمرے میں, یہاں سے پکڑا, جاؤ اچھا. یوں پھوڑ کے اٹھا کے جاؤ اپنے کمرے میں, اچھا. ڈیسک چھوڑو. ہاں. اور وہ پھر وہ اٹھا کے ٹائپ رائٹر وغیرہ. پھر 2-4 دن کے بعد غازی صاحب کو خیال آیا کہ یار یہ آدمی شریف آدمی, یہ ڈسٹرب ہوتا ہے روزانہ, تو مجھے کہا یار آپ میرے کمرے میں آ جائیں. اچھا, ان کی کمرے میں ایک میز کی اور جگہ تھی. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ غازی صاحب جیسے بڑے آدمی کے ساتھ میں نے بیٹھ کے کام کیا. الگ کمرہ ہوتا تھا ان کا. تو اس قدر غازی صاحب نے, ہاں, ان سے جو سیکھا انہوں نے بتایا ہمیں. مضمون میں دیکھتا پڑھتا تھا نا, ارے یار کب تک پڑھتے رہو گے, ایسے تھوڑی پڑھے جاتے مضمون. اچھا, آپ بتا دیجیے آپ کیسے پڑھے جاتے ہیں. تو پرچہ ہاتھ میں لیا, کہتے یوں پڑھا جاتا ہے ڈائگنل وے میں. اچھا. مضمون جو ہے اوپر سے یوں پڑھتے ہوئے یوں آتے ہیں, تو پتہ چل جاتا ہے کہ کام کا ہے یا نہیں. ہاں. اگر کام کا ہے تو رکھ لو, پھر ایڈیٹنگ کرنا. کام کا نہیں ہے تو ردی کی ٹوکری پڑی ہوئی, اس میں ڈالتے جاؤ. تو اتنی تیزی سے پھر پڑھتا تھا میں, اس کے بعد وہ واقعی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہے کیا مضمون. تو غازی صاحب سے بہت سیکھا. بڑے باکمال آدمی تھے, بہت باکمال شخصیت تھے. اچھا, وہ آپ کو اگر یاد ہو باتیں آ رہی تو نقال نہیں, انڈیا سے 20ویں صدی ایک رسالہ 20ویں صدی بہت دہلی سے. مشہور رسالہ. تو اس کے اندر وہ ہوتا تھا ایک خبر اور ایک لائن کا تبصرہ, اس طرح کا کوئی. تو وہ مجھے بھی اچھا لگتا تھا, پڑھتا تھا اس زمانے میں. ابو المظفر صاحب ہمارے یہاں ہوتے تھے, کالم نگار. انہوں نے ایک دن لکھ کے اس اسٹائل پہ غازی صاحب کو دکھایا. اب ایک خبر لکھ دی انہوں نے, ایک لائن کی, 4-5 سطر کا تبصرہ. غازی صاحب نے لکھ کے اٹھا کے پھینک دیا. غازی صاحب بہت تیز پڑھنے والے بھی, اور فیصلہ کرنے ہاں, والے. پھینک دیا اس کو کہ نہیں, یہ بات ہوئی, آپ اس کی نقل کر رہے ہیں تو کریں ذرا. جملات تیکھے ہوتے تھے اس کے جملے 20ویں صدی کے. تو میں نے دیکھا, سنا. غازی صاحب سے کہا میں تجربہ کر کے دکھاؤں آپ کو. کریں اگر آپ کو. ان لوگوں میں یہ تھا کہ صلاحیتوں کو ضائع نہیں ہونے دیا. تو میں دوسرے دن لکھ کے لے گیا. اچھا, مثال کے طور پر 20 جملے چاہیے, تو میں 30-32 لے گیا کہ وہ 2-4 کاٹ دیں گے جو کم سمجھ میں آئیں گے ان کے. تو میں لے کے گیا کہ ہاں یہ ہوئی نا بات. وہ تیر و نشتر کے عنوان سے جسارت میں وہ چھپتے رہے پھر میرے کچھ عرصے تک. تو وہ بہت تیکھے جملے ہوتے تھے وہ. تو غازی صاحب میں یہ بات تھی کہ وہ صلاحیتوں کو بڑھاتے تھے. یہ سارے لوگوں میں تھی, صلاح الدین صاحب میں, زبیری صاحب میں, جوہری صاحب میں تو میں نے بدرجہ انتہا دیکھا.
ہاں بہت صلاحیتوں کی اتنی قدر کرنے والے آدمی. بالکل بالکل. مجھے پہلی بار انہوں نے مضمون دیا ترجمے کے لیے، جب اس زمانے آنا جانا تھا، کام نہیں کرتا تھا میں ان کے یہاں، میں کورنگی میں رہتا تھا، لکھ کے لے گیا. انہوں نے دیا کہ یہ ترجمہ کر کے لانا. 2-4 دن کے بعد میں لے گیا. میں نے صاحب دیکھیں. اچھا زبیر صاحب کی ایک عادت بڑی یہ تھی کہ فوراً پڑھتے تھے مضمون، جو ہے جو بھی لے گیا نا اسی وقت پڑھ کے رائے دیتے تھے. تو پڑھ لیا انہوں نے. میں نے کہا جی کیسا ہے؟ وہ جملہ زندگی بھر نہیں بھولوں گا میں، جو انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے اچھا ترجمہ میں بھی نہیں کر سکتا تھا. ہاں ہاں. میں نے اس جملے کو اس طرح لیا کہ دیکھو یہ حوصلہ افزائی کا طریقہ ہے. یہ بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے زبیری صاحب. اس زمانے میں جونسبرگ میں ایک حادثہ ہوا، کوئی 40-50 افراد جو تھے جی. وہ کسی کے پیروکار تھے اور اس کے کہنے کے اوپر اجتماعی خودکشی کر لی. جی تو زبیری صاحب، میں گیا تھا، زبیری صاحب طالب علم تھا اس زمانے میں جی. یونیورسٹی میں. تو زبیری صاحب کے پاس گیا، انہوں نے اٹھا کے دیا، کہنا ہے اس کا ترجمہ کر لو. میں اس کو ترجمہ کر کے لایا اور انہوں نے اخبار جہاں میں اس کو بہت نمایا. میرے لیے تو بڑی اعزاز کی بات تھی کہ ایک طالب علم ہوتے ہوئے بہت حوصلہ اور افزائی. میرا اس قدر بڑا مضمون چھپا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کئی افسانے، شارٹ اسٹوریز جی. جو تھی وہ بھی مجھے ترجمے کے لیے دیے اور اخبار جہاں میں وہ شائع ہوئے. جی. تو زبیری صاحب کا یہ کمال ہے اور وہ بہت لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو صلاح الدین صاحب، جو آپ جس زمانے میں ایڈیٹوریل کے انچارج تھے، تو جسارت کا ایڈیٹوریل جو تھا وہ ایک تو بہت اس زمانے میں پڑھا جاتا تھا، بہت اس کا وہ تھا چرچا، لیکن اس کے اوپر متنازع بھی رہا. تو کیا وجہ تھی کہ اس کے اوپر صلاح الدین صاحب کی بڑی چھاپ تھی؟ ایڈیٹوریل کی بات کر رہے ہیں؟ ایڈیٹوریل پیج ہی، مطلب اس میں ایڈیٹوریل بھی اور مضامین بھی اچھا. دونوں. مضامین کا سلیکشن تو سچی بات ہے میں ہی کرتا. اچھا. ہاں جو بھی خوبی خامی ہے وہ میں ذمہ دار ہوں اس کا. تو لیکن ایڈیٹوریل لکھتے تھے متین صاحب. اچھا. تو متین صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ صلاح الدین صاحب کی ان کی بہت ذہنی ہم آہنگی تھی. جی جی. انہوں نے، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ترکی میں فوج جو سیاست میں مداخلت کر رہی تھی جی جی. اس کی حمایت میں داریہ لکھا تھا اچھا. متین صاحب نے. اچھا. محمود اعظم فاروق صاحب ناراض ہوئے، چھپ گیا وہ. ہاں. کہنے یہ تو جماعت کی پالیسی کے خلاف ہے کہ فوج جو ہے سیاست میں مداخلت کرے، آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں. تو صلاح الدین صاحب سے انہوں نے کہا کہ متین صاحب کو نکال دیں آپ. جی جی. تو صلاح الدین صاحب نے ان سے کہا فاروقی صاحب سے کہ ان کو بعد میں نکالوں گا، پہلا میرا استعفیٰ ہے، میں نہیں کروں گا کام. اس پر جماعت والوں نے جو پھپتی کسی وہ یہ تھی کہ جی لکھتے متین صاحب تھے، کریڈٹ لیتے تھے صلاح الدین صاحب. اب متین صاحب چلے جائیں گے تو اتنی اچھی تحریریں آئیں گی نہیں ایڈیٹوریل وغیرہ میں، تو اس لیے صلاح الدین صاحب نے پہلے استعفیٰ دے دیا. متین صاحب کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے یار ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صلاح الدین صاحب کیا شے ہیں، میں کیا ہوں ان کے مقابلے میں. اور کہنے لگے کہ ان کے تو مضامین تجزیہ چھپتا تھا ان کا ایک اور طریقہ، کہنے اس میں پڑھ لیں آپ، کتنی اعلیٰ چیزیں وہ دیتے ہیں وہ. اور یہ کہہ رہے اداریہ نہیں لکھ سکیں گے وہ، میں اگر نہیں ہوں گا تو. جماعت والے کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے یہ غلط بات ہے. یہ جو صلاح الدین صاحب کی صلاحیتیں اپنی جگہ بہت اعلیٰ تھیں. متین صاحب کا تو یہ گواہ ہیں بھائی، پتہ نہیں مجھے صحیح یاد ہے نہیں، انہوں نے جب چھوڑا ہے اداریہ لکھنا تو مجھ سے کہا گیا انہوں نے، یہ رفیق صاحب کے پاس زیادہ بیٹھتے تھے اس زمانے میں، یہ آئے میرے پاس کہ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا اداریہ. تو وہ رفیق صاحب بہت پریشان ہیں. تو میں نے کہہ دیا کہ قواعد صاحب بیٹھے تھے وہ لکھ دیں گے. تو بڑے حیران ہوئے. یہ جملہ مجھے یاد ہے، پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے، میرے کانوں میں اب تک ہے یہ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمارے لیے لکھ دیں گے کیا. یہ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی بات. وجہ کیا تھی؟ میرا ذہنی اختلاف تھا رفیق صاحب سے. جی جی. کام تو میں نے کیا ان کے ساتھ، ذہنی ہم آہنگی میری کبھی نہیں رہی اس شخص سے. تو وہ ہمارے لیے لکھ دیں گے کیا؟ تو ان کا کیوں نہیں لکھیں گے، ملازم ہیں آخر رشتہ دار لیں گے. تو میرے پاس آئے، پھر میں نے لکھ کے دوسرے دن جو دکھایا ان کو اداریہ رفیق صاحب کو. اب انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 100 کے 2 نوٹ نکال کے، سستا زمانہ ہو، اور مجھے کہنے لگے یہ بچوں کے لیے مٹھائی لے کر جائیے. میں نے کہا کیوں؟ کمال کا اداریہ لکھا آپ نے، سود پر لکھا تھا میں نے اداریہ. اتنا زبردست اداریہ لکھا آپ نے، بہت خوش ہوں. یہ مٹھائی میری طرف. میں نے کہا نہیں میں لے جاؤں گا آپ. ایک دلچسپ واقعے میں مداخلت کر رہا ہوں میں کہ کمالی صاحب جو ہیں وہ کہنے لگے مجھ سے
کہ میں وہی معاوضہ لوں گا جو متین صاحب لیتے ہیں. میں نے کہا آپ وہ معاوضہ مت لیجیے گا, میں نے اس سے بہتر طے کیا ہے. وہ کتنا لیتے تھے تو معلوم یہ ہوا, میں نے بتایا کہ آپ مت لیجیے گا اس کے, وہ معاوضہ اس کے لیے ذکر بھی نہیں کیجیے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو وہی لوں گا جو متین صاحب لیتے ہیں. تو وہاں بیٹھے ہوئے رفیع صاحب نے کہا بھائی تم نے ان کو بتایا کہ کتنا معاوضہ لیتے؟ میں نے کہا نہیں بتایا, میں بتا دوں گا. میں نے کہا آپ, پھر میں نے کہا کہ وہ 2000 روپے لیتے ہیں مہینے کا. آپ متین صاحب مرحوم جو ہیں اداریہ پیسوں کے لیے نہیں لکھتے تھے, وہ صرف ٹوکن منی لیتے تھے. تو باقی آپ کے یاد یہ بات مجھے یاد نہیں ہے بہرحال یہ, لیکن ہوگی اسے, کیونکہ مجید صاحب پیسے کم دیتے تھے. ایک دفعہ میرا محمود اعظم فاروقی صاحب سے پیسوں کے معاملے پہ جب ویج بورڈ ایوارڈ آیا نا, اس وقت مجھے ملتے تھے 800 روپے مہینہ پارٹ ٹائمر. جی جی, میں پارٹ ٹائمر تھا 5 گھنٹے کا, اور آشوی صاحب وغیرہ یہ سب فل ٹائمر تھے, ڈیسک پہ تھے یہ لوگ. ان کو 800 ملتے تھے, مجھے 900 روپے ملتے تھے. جی جی, اتنا فرق تھا, جبکہ میں پارٹ ٹائمر تھا, یہ فل ٹائمر تھے. جی. پھر جب ویج بورڈ آیا تو ان کے 1500-1600 روپے ہو گئے, اور میرے 900 سے 1000 کیے انہوں نے. کتنے کیے؟ میں سے لڑ گیا بھائی صلاح الدین صاحب پہلے. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ 900 روپے والے کو آپ دے رہے 1100 یا 1000, اور جس کے 800 تھے اس کے 1500-1600 روپے ہو گئے ویج بورڈ. کہلیں بھائی وہ فل ٹائمر ہیں آپ جو گورنمنٹ سروس میں. میں نے کہا ان سب سے زیادہ کام کرتا ہوں, اور یہ بھی کہ کام میں کرتا تھا, اردو کے میں کرتا تھا. اتنا جو آڑے ٹیڑھے کام ہوتے تھے وہ میرے پاس آ جاتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے انہوں نے پھر شاید 1100 کیے میرے ٹوٹل, جبکہ ان کے 1500-1600 ہو گئے تھے, صرف اس وجہ سے کہ پارٹ ٹائمر. میں نے ان سے کہا محمود اعظم فاروقی صاحب سے, میں نے دیکھا آپ کو بتایا میں کورنگی میں ملت اسکول کا پرنسپل تھا, اور وہ جماعت کے لوگ چلا رہے تھے. انہوں نے ایک دفعہ اساتذہ کی تنخواہیں بڑھائی, تو اس زمانے میں 120-130 تنخواہیں ہوتی تھی ٹیچرس کی. میری 200 تھی یا 250 تھی, کتنی تھی, تو میرے انہوں نے 350 روپے کر دیے. آپ یقین کریں, میں نے دوسرے دن جا کے ان سے کہا کہ بھائی میں اور جگہ سے بھی کما لیتا ہوں, میرے گھر کے یہ غریب ٹیچر ہیں, ان کی آپ نے کم بڑھائیں, میں سرنڈر کر رہا ہوں, میں نہیں لے رہا اضافی, آپ ان کو دے دیجیے. میں نے کہا میں فاروقی صاحب سے, میں نے کہا میرا تو یہ جذبہ تھا اس وقت حالات میں. اب میرے حالات ایسے ہو گئے کہ مجھے بچوں کی تعلیم, اور بیوی بیمار ہماری مستقل رہتی تھی پہلی والی, میں نے کہا مجھے چاہیے پیسے زیادہ, تو ان کے اتنے بڑھائے تو میرے بھی تھوڑے سے زیادہ کر دیں. تو وہی دیکھے پارٹ ٹائمر کا تو یہ ہوتا ہے. وہ ان کا بیوروکریٹک انداز تھا محمود اعظم فاروقی صاحب, یوں آتے تھے پائپ ایسے رکھ کے یوں پھونک مارتے ہوئے. وہ ICI کے اندر بڑے تھے. تو وہ تو خیر انہوں نے وہ پیسے تو میرے زیادہ نہیں بڑھائے, لیکن کہنے کا مقصد یہ میں اصولی طور پر میں کام کرتا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میں نے پیسے واپس کر دیے. اب ضرورت ہے, میں کہہ رہا ہوں دوسروں سے تھوڑے تو کم کر دو, لیکن وہ بڑھاؤ تو صحیح. تو یہ معاملات جسارت میں رہے. صلاح الدین صاحب سے بھی کہتا, وہ کہتے بھائی آپ خود بات کر لیں, وہ انوالو نہیں ہوتے تھے پیسوں کے معاملے میں. ہاں, وہ کہتے بھائی آپ کا مینجمنٹ ہے, ظاہر ہے ان کی, اور بیٹھتے تھے روزانہ. فاروقی صاحب آ کے روزانہ بیٹھتے تھے, گلے میں بیٹھے بات کر لیں ان سے جا کے. اچھا, صلاح الدین صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ رات کو یا 1-2 بجے جاتے ہیں پھر یہ اداریہ وغیرہ لکھنا اور پڑھنے, تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں یہاں سے رات کو جا کے کچھ تھوڑا بہت کھانا وانا کھا کے اور اس کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں, اور فجر تک جو ہے لکھنے لکھانے کا جتنا کام ہے میں فجر تک کرتا ہوں, اور فجر پڑھنے کے بعد پھر سوتا ہوں. تو آپ بھی ان کے معمولات سے واقف نہیں, یہ والی مجھے نہیں معلوم بات, لیکن اس میں ایک ترمیم تھوڑی سی یہ کر سکتا ہوں میں کہ مرسلین شمسی صاحب تھے, جی گلبہار میں ان کے قریب رہتے تھے. ہاں, تو وہ شام کو آتے تھے, جیسا صلاح الدین صاحب کا ٹفن کیریئر لے کے آنے کا, یہ تو میری آپ کو دیکھی. تو کھانا تو صلاح الدین وہ ہمارے ساتھ کھاتے تھے. ہاں, تو رات میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ رات کو دیر سے دوبارہ کھا لیتے ہوں گے, انگلش میں سپر لفظ ہے کھانے کا, دیر سے کھانے کا, تو وہ کھا کے پھر کرتے ہوں گے. یہ والے معمولات مجھے نہیں معلوم بالکل. ہاں, لیکن یہ پتہ ہے کہ دوستوں کا, ساتھیوں کا اتنا خیال رکھا. اچھا, وہ ہاشمی صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بعد میں آ کر یہاں رہ گئے تھے,
रूफी पैराडाइज में। हाँ पैराडाइज। और मैं जौहर चौरंगी पे रहता था, जी जी। तो घर भी मेरा उनके आना जाना था। और इतना खुश मिजाज आदमी, जी। सच्ची बात है ज़िंदगी हाँ। में, बात बात पे फिक्रा छोड़ते थे वो। हाँ और नफीस आदमी, शरीफ बहुत आदमी हो। तो उनके साथ काम इस मानों में किया कि वो डेस्क पे होते थे, न्यूज़ डेस्क पे, और मैं इधर होता था एडिटोरियल पे। तो मैं तो कमरे में होता था, ये लोग हॉल में होते थे सारे लोग। तो मेरा कमरा सलाउद्दीन साहब के बिल्कुल बराबर वाला था, जी। जिसमें बाद में ये इनके साथ बैठा मैं, जो एडिटर बताया मैंने, एग्जीक्यूटिव इरफान गाजी साहब। जी जी। तो मतलब ये, लेकिन हाशमी साहब जैसा आदमी मैंने, सच्ची बात है, बजलसन जिसे कहना जी चाहिए, जी। और शरीफ आदमी। तो अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ आगे आकर रह गए थे हाशमी साहब, यहाँ भी मेरा आना जाना रहा। बीमार हो गए थे वो, तो फिर मैं उनके यहाँ जाता था, खुश होते थे मुझे। एक दिन तो मैं पहुँचा हूँ रात को, तो यकीन करें मुझे कह रहे हैं कि आज तो जाने नहीं दूँगा, रात भर बैठ के बातें करेंगे अब। इतने ज़्यादा वो मज़ा आ रहा था उनको। तो बहुत ही नफीस आदमी। उनकी बेगम के, हमारी बेगम से कुछ ख़ानदानी ताल्लुकात। साहब के सामने बड़ा रिकॉर्ड है ये, कि गरीब से गरीब कारकुन भी, उसको कोई मसला है, उसके यहाँ मौत मैयत हो गई है, तो उससे हमदर्दी ज़रूर ज़ाहिर करते हैं। अच्छा नाज़रीन, आज की हम इस गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मोइन कमाली साहब के इस गोशाए कमाल में हमारी आमदोरफ्त जारी रहेगी, और इंशाअल्लाह इन वाक़यात को दोबारा ताज़ा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।